السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ آغاز گفتگو سے قبل اپنے آقا و مولا سیدنا و مولانا عمل جانا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدل نزل کرم علیہ صاحب وسلم۔ اسٹینڈ نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ تو خلل میں ڈالنے والا ہے یہ۔ ارے کتنا بھی کیجیے گا، کبھی رکوع میں جائے گا، کبھی سجدہ میں جائے گا، پھر جائے گا، دیکھیے گا نا۔ تھوڑی دیر میں پھر نیچے جائے گا وہ۔ نیا فیشن کا دور ہے، ورنہ اسٹینڈ ہی والے میں بھلائی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے خلیفہ اعظم رسول مختار، نبی مختار محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو، اہل مجلس کو، اہل محلہ کو اور حضرات امامین صاحبین کو شکریہ کی سوگات پیش کرتے ہیں کہ یہ حضرات اور آپ حضرات مل کر کے ہر سال 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12ویں کی شب تک پروگرام کراتے رہتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرا موضوع حضرت مولانا مفتی ابو ہریرہ صاحب زیدہ حضور کی طرف سے ہے، اختیارات مصطفیٰ۔ ہر عالم کو دیا گیا ہے موضوع، تو میرا یہی موضوع ہے، اختیارات مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کیا اختیار ملا ہے، کیا طاقت ملی ہے، کیا اتھارٹی ملی ہے، اسی حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پھر سے آئیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدل نزل کرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، معطی یعنی عطا کرنے والا اور منعم
انعام فرمانے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اللہ کے مقرب بندے بانٹتے ہیں، عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور اندھے کو بینا کرتا ہوں، بیمار جو سفید داغ کا مریض ہو، ابرئ الاکمہا، میں سفید داغ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اس کے سفید داغ کی بیماری ٹھیک کر دیتا ہوں۔ دنیا کا جو کوئی نہیں کر سکے میں وہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ حکم لگایا کہ میں جو کسی کی بینائی ٹھیک کر دیتا ہوں، آنکھ ٹھیک کر دیتا ہوں، سفید داغ کی بیماری ٹھیک کرتا ہوں، احیی الموتی اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ میرا اپنا پاور نہیں ہے، باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کی عطا سے کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ کارساز حقیقت میں وہی ہے، مالک ہے، لیکن اپنے نائب کو، اپنے خلفاء کو عطا فرمایا ہے، تو وہ خلفاء، وہ خلیفہ اور خلیفہ اعظم اپنے اختیار کو اللہ کے فضل و کرم سے باذن اللہ استعمال کر کے دنیا میں کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو کوئی کرامت دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول کریم جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سخاوت کا دریا موجزن تھا، اختیار کا دریا موجزن تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل یا ربیعہ، ربیعہ سوال کرو، مانگو، ما شئتا، جو تم چاہو، جو چاہو مانگو۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت چاہتا ہوں، اور صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں آپ کے ساتھ رہ چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ آپ چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو آج سے تقریباً 400 برس پہلے کے بہت بڑے محدث حضرت شیخ عبدالحق بخاری ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات میں لکھا کہ آخر حضور سرور کائنات نے فرمایا، یا ربیعہ تو سل ما شئتا، اے ربیعہ جو چاہو مانگو۔ عام فرمایا حضور نے، یہ نہیں کہا کہ روزی مانگو، یہ نہیں کہا کہ لڑکا مانگو، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی بھلائی مانگو، یہ نہیں کہا کہ جنت مانگو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا لفظ کہا، اور ماں عموم کے لیے آتا ہے کہ جو چاہو مانگو۔ تو حضرت ربیعہ عقل مند تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے دنیا کی نعمت نہیں مانگی کہ بلڈنگ بہت بڑی مل جائے، دولت بہت مل جائے، زمین بہت مل جائے، یہ سب چیز نہیں مانگی، بلکہ کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا، آپ کی صحبت میں رہنا، آپ کی معیت میں رہنا آپ سے چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ربیعہ تم ہم سے جنت مانگ رہے ہو، معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، شرک ہو جائے گا، جنت کے بجائے جہنم میں چلے جاؤ گے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا شرک بدعت، یہ نہیں کہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ میری مدد کرو نماز کے ذریعے سے. اعنی بالصلاۃ، میری مدد کرو کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے ربیہ، میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے، جنت تمہیں نام الاٹ ہے، اور میری معیت اور صحبت میں جنت میں رہو گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز کے ذریعے سے تم میری مدد کرو. تو یہاں پر یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر بھی ابھار رہے ہیں اور جنت بھی عطا کر رہے ہیں، جنت کی رفاقت بھی عطا کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو. تو نبی اپنے امتی سے نماز کے تعلق سے مدد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ سے مدد چاہنا شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی زبان سے جائز ہے. اگر مدد مانگنا، مدد کرنا اگر شرک ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ لوگو تم مدد کرو نیکی پر، مدد کرو علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر مدد کرو، اور گناہ پر، عصیان پر، سرکشی پر مدد مت کرو کسی کی. جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہے کہ جناب ہم کو مندر کا راستہ بتا دیجیے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں جگہ مندر ہے، بلکہ کہیے کہ جاؤ تم فلاں جگہ مسجد ہے، نیکی کی جگہ وہ ہے. کوئی کہے کہ ہم کو سود کھانے کا طریقہ بتا دیجئے، تو مت بتائیے سود کھانے کا طریقہ، شراب پینے کا طریقہ. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ اور سرکشی پر مدد ہو جائے گی، بلکہ اس کو تجارت کا طریقہ بتا دیجئے، سود والے کاروبار سے ہٹا کر. شراب سے بچانے کے لیے آپ شربت کا طریقہ بتا دیجئے، اچھا راستہ بتا دیجئے. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم مدد کرو نیکی پر، اور کس پر؟ تقوی پر، گناہ پر اور سرکشی پر مدد مت کرو. اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ لوگوں مدد چاہے کوئی اور کوئی مدد کرے، اللہ کے علاوہ سے مدد چاہی جائے اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرے تو یہ شرک نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کے اوپر عمل ہوگا. قرآن کے اوپر، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ سے مدد چاہنا یہ گناہ نہیں ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے. ایک فرقہ ہے وہ موبائل میں یہ دیتا رہے گا، ارے قرآن پاک میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو کہ اللہ ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز میں اس سورہ اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو کیسے آپ یا رسول اللہ کر کے رسول اللہ سے مدد چاہتے ہیں، یا غوث کا کر کے غوث سے مدد چاہتے ہیں، اب حضرت خواجہ غریب نواز سے کیوں مدد چاہتے ہیں؟ آپ تو معاذ اللہ مشرک ہو گئے. نبی کا اختیار مان کر کے اور ولی کا اختیار مان کر کے آپ تو معاذ اللہ مشرک ہو گئے. تو اس کو کہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب پہلے سمجھو کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور خالق سمجھ کر کے
مستقل بھی ذات سمجھ کر کے اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن وسیلہ سمجھ کر کے تو ہم بیوی سے کہتے ہیں کھانا دے دو، باپ سے کہتے ہیں اتنا روپیہ دے دو۔ تو جس طرح سے باپ اور بیوی سے اور اڑوس پڑوس سے، تھانہ پولیس والوں سے مدد چاہتا ہے آدمی، پریشانی کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں، کوئی مارنے کے لیے آیا تو لوگ کہتے ہیں، اور وہ ضرور کہتے ہیں دشمن ہمارے کہ مدد کرو مدد کرو۔ تو جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو سب کے آقا رسول اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ ہاں، لیکن جس کی کھوپڑی الٹی ہو ہے، جس کا بھیجا الٹ جاتا ہے، تو دنیا کا شرک نظر نہیں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شرک نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مانگنے والا اگر مشرک ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ سے نہیں کہتے سل معاشا، اے ربیہ جو چاہو مانگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ تم میری مدد کرو نماز کے ذریعے سے، تمہارے لیے یہ تمہارا سوال پورا ہے۔ اب اس کو ایک واقعہ کی نظر میں سمجھیے۔ حدیث شریف میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ دریا پار کرو۔ دریا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ دریا کی طرف سواری کو دوڑایا۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو دریا الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ دریا کی طرف کیا منہ رہے گا کہ الٹے پاؤں پوچھے ہو گیا منہ سب سواریوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں سواری کو کہہ رہا ہوں دریا پار کرو اور یہ سواری ادھر گھوم جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا ہے اے پاک پروردگار کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے دریا کے کنارے، آپ دریا پار کر رہے ہیں تو ان کی قبر کو کھولیے اور ان کی لاش کو ساتھ میں لے جائیے، اچھی جگہ پر دفن کر دیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ یہ دریا کے کنارے ان کی لاش ہے، ان کی لاش کو لیجیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے لوگوں سے کہاں پر ہے کہاں پر قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ کسی کو معلوم نہیں۔ ایک شخص نے کہا حضرت یہ جو بڑی بی ہیں پیرے زن، یہ بوڑھی عورت، اسی کو معلوم ہوگا، بہت پرانی ہے، بہت زمانے سے یہاں رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بڑی بی، اے پیرے زن، یہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر یہاں پر کہاں پر ہے مزار پر؟ کہا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، دو سوال ہے۔ کیا؟ دو سوال ہے۔ ایک سوال میری جوانی لوٹ جائے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں، سبحان اللہ، آپ کی رفاقت میں رہوں۔ یہ دو سوال ہے، دونوں سوال کا آپ جواب دیجئے گا، دونوں کام میرا کر دیجئے گا، تب تو میں بتاؤں گا، نہیں تو میں بتانے والی نہیں۔ میں بتانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے علاوہ سوال کر لو، جنت مانگ لو، میرے ساتھ رہنے کا سوال مت کرو، جنت مانگ لو اور کوئی چیز مانگ لو۔ لیکن وہ بہت عقل مند عورت تھی، بوڑھیا بہت تیز ترار تھی، انہوں نے کہا نہیں حضور، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، آپ سے یہ دونوں سوال ہے، دونوں میرا بڑھاپا چلا جائے اور میری جوانی لوٹ آئے، دوسرا یہ کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، صرف اتنا ملے، نبی کے ساتھ رہوں، یہ میرا سوال ہے۔ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو لوٹاتے رہے، لیکن وہ مچل گئی تھی۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ ارے اس کی ضرورت پر سوال کو پورا کر دو، تیرا کیا جاتا ہے، تیرا کم کیا ہو
سوال پورا کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی بڑھاپے کو ختم کر کے جوانی لوٹا دی اور پیغام دیا کہ یقیناً تو میرے ساتھ جنت میں رہے گی، رفاقت میں رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے نیکوں کو، اپنے رسولوں کو صرف دنیا کی چیز نہیں کہ جوان بڑھاپا کو جوانی میں تبدیل کر دیں، صرف دنیا کی چیز نہیں بلکہ آخرت کی بھی چیز جنت عطا کرنے پر قادر ہے. اسی لیے رسول اللہ نے حضرت ربیہ کو جنت عطا فرمایا، حضرت ابوبکر کو جنت عطا کیا، حضرت عمر کو جنت عطا کیا، حضرت عثمان غنی کو جنت عطا کیا، حضرت علی مرتضیٰ کو جنت عطا کیا. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ، اس مبارک جماعت پہ. اسی طرح سے حضرت فاطمہ زہرا کے لیے، حسن و حسین کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور دیگر مقدس بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الاٹ کیا. یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، باذن اللہ ہے، باذن اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہیں سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے تو سارے نبیوں کے سردار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عظیم ہوگی. وہ سلما شیتا یا ربیہ والی حدیث سے معلوم ہو گیا. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اختیار مصطفیٰ کو ایک مثال سے سمجھیے. جو لوگ جاتے ہیں عراق، دمشق وغیرہ تو ٹور کرتے ہیں، تو حضرت بہلول دانا کے مزار پر بھی جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ بہلول دانا کے مزار پر. یہ بہلول دانا کون ہیں؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. ہارون رشید کے دور میں اور ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے دور میں حضرت بہلول دانا تھے. آج بھی ان کا مزار ہے. تو ایسے لکیر کھینچ رہے ہیں، کون ہے جنت لے گا، کون جنت خریدے گا مجھ سے، کون جنت خریدے گا، کون جنت خریدے گا. تو زبیدہ تو بہت چالاک تھی نا. ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا خوش قسمت تھا کہ زبیدہ جیسی عقلمند بیوی ملی اور یحییٰ برمکی جیسا وزیر ملا، اس لیے اس کی حکومت بہت سنہرے دور سے گزری. تو زبیدہ گزر رہی تھی. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کون جنت خریدے گا، کون جنت خریدے گا. لکیر کھینچ رہے ہیں. کہا میں خریدوں گی. کتنے میں دیجیے گا؟ کہا 1 درہم، 1 روپیہ خالی، 1 روپیہ. کہا لیجیے جنت دیجیے. گئے گھر. کہا کہ بہت کا بڑا کام کیا میں نے. کس سے کہا؟ اپنے تاجدار سے کہا، ہارون رشید سے کہا. کیا کیا؟ کہا 1 روپیہ میں تو بہلول دانا بیچ رہے تھے جنت، میں نے خرید لیا ہے. کیا بتائیے، بہلول دانا کہیں جنت بیچ سکتے ہیں؟ جنت دینے کا ٹھیکیدار ہے کیا؟ وہ ٹھیکہ لیے ہوئے یہ جنت بیچ دے؟ کیا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ کہا نہیں. رات میں سوئے، دیکھا ایک سے ایک محل ہے، باغ ہے، سب طرف لوگ جا رہے ہیں، جنت کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، ایک سے ایک لوگ جا رہے ہیں. زبیدہ بھی داخل ہو گئی ایک دروازے پر. اب یہ جناب ہارون رشید بھی سوچ رہے کہ ارے واہ، زبیدہ لکھا ہوا ہے اس دروازے پر اور اس سے داخل ہو گئی میری بیوی، میں بھی داخل ہو جاؤں. کہیں پر میرے نام سے نہیں ہے، میری بیوی کے نام سے تو ہے لکھا ہوا زبیدہ زوجہ ہارون رشید. یہ داخل ہونا چاہا، فوراً گیٹ کیپر نے ہاتھ پکڑ لیا ہے. داروغہ نے کہاں؟ کہا جنت میں جا رہا. کہا آپ کے لیے یہ جنت نہیں ہے. کہا ارے میری بیوی کا نام لکھا نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ آپ کی بیوی نے بہلول دانا سے خریدا ہے، آپ کا نام اس میں نہیں لکھا ہے، بیوی کا نام لکھا ہے. یہ بیچارے کی نیند ٹوٹی.
نیند ٹوٹی تو رو رہے ہیں. زبیدہ نے کہا میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہا میں تو برباد ہوا. میرے لیے جنت نہیں تیرے لیے جنت. کہا پریشان ہونے کی یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے ولی بہت سخی ہوتے ہیں. بولودانہ کو تلاش کرواتی ہوں. فوراً نوکر چاکر سب کو بھیج دیا, تلاش رہے ہیں. بولودانہ کہیں مسجود سے پتہ ہی ہے, کہیں پر دور جا کر کے پڑے ہوئے. پہنچے ہارون رشید اور زبیدہ, حضور ان کے لیے بھی جنت دے دیجیے. تو کہا کہ اچھا جنت لینے کے لیے آیا ہے. جنت اس کا دام اتنا ہے. کافی دام بتا دیا حضرت نے. کہا کہ زبیدہ کو صرف 1 روپیہ میں میرے لیے اتنا. تو حضرت بولودانہ نے فرمایا کہ وہ جنت کو بغیر دیکھے ہوئے خریدا تھا, اور تو دیکھ کے خرید رہا ہے, اس لیے تیرے لیے معمولی قیمت نہیں رہے گی. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کے ولی کو جب اختیار ہے کہ وہ جنت بانٹے اور بیچے بہلولدانہ کو, تو ان کے آقاؤں کے آقا, سب سے بڑے آقا میرے رسول اور موسیٰ علیہ السلام کی شان کتنی عظیم ہوگی جنت کو عطا کرنے میں, بانٹنے میں. اسی لیے کسی نے کہا ہے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. طیبہ سے ہوا جب چلتی ہے عابد کو سکون مل جاتا ہے. طیبہ سے ہوا جب چلتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت رسول کریم جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار آپ نے ملاحظہ کیا. بخاری شریف میں حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ شریف میں پہنچ کر, اے لوگو اس مکہ کی ہر چیز کو, ہر پودے کو, درختوں کو اکھاڑنا منع ہے, کاٹنا منع ہے. لہذا اس کے درختوں کو نہیں کاٹا جائے, اس لیے کہ اللہ کا یہ حرم ہے. اللہ کا یہ حرم اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے حضرت خلیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. تو اس کے پودے کو, درختوں کو نہیں کاٹا جائے. ابو شاہ نے کہا اکتب لی, حضور میرے لیے لکھا دیجئے. کیا لکھا دیجئے؟ آگے دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے درختوں کو, پودوں کو نہیں اکھاڑا جائے. اتنے میں حضرت عباس جو چچا ہیں انہوں نے کہا الاسکر, حضور سارے پودوں کو تو آپ کھیڑنے کو, کاٹنے کو حرام کر رہے ہیں, لیکن اسکر گھاس کی آپ اجازت دے دیں کہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسکر گھاس ہم لوگ اپنے مکان کے چھپر میں لگاتے ہیں اور مردہ کے قبر میں اسکر گھاس ڈالتے ہیں. آج کی طرح چٹائی کا معاملہ نہیں تھا, اسکر گھاس کو ڈالا جاتا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا اور اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ الا الاسکر, مستثنا کر دیجئے کہ سب گھاس کو, کسی گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا, لیکن اسکر گھاس کو کاٹ سکتے ہیں, اجازت دے دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاسکر. سنو, عباس نے جب کہا ہے تو میں اسکر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دیتا ہوں. ابو شاہ نے کہا اس کو لکھوا دیجئے, اکتب لی. سرکار نے فرمایا اس کا لکھ کر دے دو. میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کونین ایسے شارع ہیں, قانون داں بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں. قرآن مقدس نے حرام قرار دیا مکہ شریف کو اور حرم کو, اس کے عموم میں استثناء کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب گھاس کو کاٹ سکتے ہو, لیکن سارے گھاس کو کاٹنا منع ہے, لیکن اسکر گھاس کو میری طرف سے اللہ کے حکم سے اجازت ہے. یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار. کیا ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
اختیار. اب دیکھیے آپ لوگ اگر روزہ رکھ کر کے رمضان کا توڑ دیں, کھا پی لیں, تو کتنا آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا بولیے؟ 61 روزہ رکھنا پڑے گا, 1 قضا اور 60 کفارہ. ایک صحابی رسول ہیں, ان سے روزہ ٹوٹ گیا, بیوی کے قریب چلے گئے رمضان کے دن میں, آئے سرکار کی بارگاہ میں, حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو, کیونکہ روز کفارہ میں غلام آزاد کرنا ہے. کہا نہیں حضور, کہاں طاقت ہے, میرے پاس غلام بھی نہیں ہے خرید کر کے بھیج. کہا 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا حضور 1 روزہ میں تو یہ حال ہو گیا, گناہ ہو گیا, برداشت نہیں ہوا, تو 60 روزے میں کیسے رکھ لوں, طاقت نہیں ہے حضور. کہ اچھا تم بتاؤ 60 سا تم صدقہ کر سکتے ہو؟ جتنا ہو صدقہ کر سکتے ہو, جو بھی حکم ہو امام صاحب سے پوچھیے, صدقہ کر سکتے ہو اتنی کھجور؟ کہا حضور نہیں, غریب آدمی ہوں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوکری میں 2.25 من کے قریب کھجور آئی, تحفے میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابی اس ٹوکری کو لے جاؤ, اور جو غریب نظر آئے ان غریبوں کو مار, غریب کو دے دو. کیا دے دو؟ تو اس صحابی نے کہا حضور پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے, تو حضور دوسرے کو کیا دوں, میں ہی تو مستحق ہوں گا, سب سے غریب ہوں. تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ, اس کے بھولا پن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی, یہاں تک کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے. کیا ہو گیا؟ تبسم فرمایا, اور فرمایا کل ہو, لے جاؤ, خود بھی کھاؤ, اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ. اپنے بال بچوں کو بھی پورا دے دیا. آپ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور کفارہ بھی نہ ہو؟ کفارہ بھی ہو تو یہ کہ عطیہ مل جائے, تحفہ مل جائے. 60 سا مسکین کو کیا تم دو گے کہ تم ہی کھا لو اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف تیرے لیے ہے, یہ صرف تیرے لیے ہے کہ تو خود کھا لے اور بال بچوں کو کھلا دے, اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور کے لیے کفارہ ہے, یا تو غلام آزاد کرے, یا 60 روزے رکھے, یا مسکینوں کو اتنا ساگ کھجور دے, وغیرہ وغیرہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کریم ہیں, با اختیار ہیں, قدرت والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کے عموم میں تخصیص کر دیتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں جو حکم دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں اس حکم سے ہٹا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. جس کو چاہیں حکم فرما دیں, اور جس کو چاہیں اس کو عطا کر دیں, جس کو چاہیں مستثنا کر دیں. یہ ہے اختیارات مصطفیٰ. کیا ہے یہ اختیارات مصطفیٰ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. اسی لیے علامہ نووی علیہ رحمہ جو شارح مسلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ شارح اور نبی کو یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہے جس کے ساتھ خاص کر دیں, جس کو چاہیں خاص کر دیں. آپ بتائیے کہ آپ لوگ جو قربانی کرتے ہیں تو کتنا دن کی بکری رہتی ہے؟ جیسے صاحب بولیے, کتنا دن, کتنے سال کی بکری کو قربانی کرنا جائز ہے؟ بولیے بولیے. ارے کم سے کم 1 سال ہے کہ نہیں؟ مبارک بولیے. حسی بھائی 1 سال ہے نا؟
ابو ہریرہ آئے یا ایک اور صحابی آئے, انہوں نے کہا حضور میرے پاس 6 ہی مہینہ کا بکری کا بچہ ہے. ایک روایت میں ابو بردہ کا ذکر ہے, ایک روایت میں ابو ہریرہ کا ذکر ہے نا. تو ابو ہریرہ یا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا, عرض کیا کہ حضور میرے نزدیک 6 ماہ بچہ ہے بکری کا, کیا کروں, قربانی ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کے لیے تو سال بھر ہے, لیکن تیرے لیے 6 مہینہ کا ہے, تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو سمجھ میں آیا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کر دیا اور لوگوں کے لیے مستثنا نہیں کیا. اور لوگوں کے لیے یہی ہے کہ سال بھر کی کھسی ہو, سال بھر کا کھسی ہو یا سال بھر کی بکری ہو, اور گائے میں بیل میں 2 سال ہو, اونٹ میں 5 سال ہو, تو میرے بزرگوں اور دوستوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو سارے گھاس جو مکہ ہیں ان کو اکھیڑنا کاٹنا منع کر دیں اور اسکر کو جائز قرار دے دیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ اور کے لیے کفارہ کسی اور کے لیے کفارہ کسی اور سے دیں, لیکن اور کیوں ایک صحابی کو کھانے کے لیے بھی دے دیں, بانٹنے کے لیے دے دیں. اسی طرح سے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہے کہ اور کے لیے تو سال بھر ہو, لیکن ابو بردہ کے لیے 6 مہینہ کا ہو. بتائیے اختیار رسول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کوئی کہے کہ شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا, زندگی بھر یہاں رہ رہا تھا تو شرک نہیں نظر آ رہا تھا اور وہاں چلا گیا تو شرک بدعت سمجھ میں آنے لگا, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خبر لے, اپنی خبر لے, کس حالت میں پہلے تھا ابھی کس حالت میں ہے. میں تو کھول کر جب کہتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں یہ حدیث شریف سمجھنے کی ضرورت ہے, ہاں, اور پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ رسول کریم جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آنے لگے. مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد عربی کو پکڑ کے لائے گا اتنا سرخ اونٹ ہے, اتنا انعام ہے. سراقہ پہلوان دوڑے کہ رسول اللہ کو پکڑ لے. جو ہی قریب آیا رسول اللہ نے فرمایا اے زمین تو پکڑ لے سراقہ کو, خذی سراقہ کو پکڑ لے. زمین نے پکڑ لیا اور ہنسنے لگے سراقہ. پھر جب اٹھ معافی چاہی حضور سے تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دے زمین. پھر نیت بدلی, سرکار کی طرف بڑھے. پھر سرکار نے فرمایا سراقہ کو پکڑ لے اے زمین. سراقہ کو زمین نے پھر پکڑا, دھسنے لگے. پھر نیت بدلی, جب اوپر ہوگنے لگے تو ہاں اوپر آئے تو پھر تو سرکار کو پکڑنا چاہا. کہا اب توبہ کرتا ہوں حضور اور آپ پر ایمان لاتا ہوں. میرے رسول نے مجدہ جاں فضا سنایا, اے سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں. سونے کی چوڑی پہن رہا ہے, پہنے ہوا ہے. پوری دنیا سے پوچھئے, مفتی ابو ہریرہ صاحب سے پوچھئے, حضرت حافظ فہیم اختر صاحب سے پوچھئے, سارے دارالفتہ سے پوچھئے کہ کیا مردوں کے لیے سونا پہننا کنگن جائز ہے؟ سارے دارالفتہ کہیں گے, سارے مفتیان کرام کہیں گے, سارے مسلمان جن کو مسئلہ معلوم ہے کہے گا نہیں, سونے کا کنگن, سونے کی انگوٹھی, سونے کا معاملہ مردوں کے لیے حرام ہے. میں پوچھتا ہوں حدیث سے کہ حدیث تو نے کہاں سے لایا کہ حضرت سراقہ کو اجازت دے دی کہ تم تیرے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں؟ آخر کیوں؟ تو حدیث نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں
कंगन देख रहा हूं सोने का। ये देखो हजरत उमर फारूक का दौर आया है खिलाफत का। ईरान फतह हुआ, शाम फतह हुआ, ये मुल्क फतह हुआ, वो फतह हुआ। उसके बाद ईरान से जब आया है सोने कंगन, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बुलाया हजरत सुराका को, तो लोगों से कहा कि ये सुराक, ये कंगन किसी और को नहीं दिया जाएगा, हजरत सुराका को दिया जाएगा। ए सुराका पहन ले, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है। समझ में आ गया कि मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो इख्तियार दिया है जो और किसी को इख्तियार नहीं है। इसलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी तरफ से और अपने तरफ से कहते हैं, या रसूलल्लाह, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।